بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ محتشم سامعین، ناظرین، میرے تمام ویورز دیکھنے والے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، دینی دنیاوی سعادتیں نصیب فرمائے، آپ کے لیے تنگیاں پریشانیاں آپ سے دور فرمائے۔ میرے چینل کو سنتے بھی جائیں، خود بھی سنیں، آگے شیئر بھی کریں اور سبسکرائب خود بھی کریں، لوگوں سے بھی کروائیں، کیونکہ یہ ایک اچھی بات، اچھا مشن لے کے ہم چلیں۔ جتنے لوگ آپ کے ریفرنس سے یہ بات سنیں گے، اس کا ثواب، اس کی اچھائی آپ کو بھی پہنچتی رہے گی۔ میرا جو آپ کا ٹاپک ہے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا، وہ یہ ہے کہ استقامت کی کیا حیثیت ہے۔ استقامت کہتے ہیں کہ ون ایکسیپٹڈ ود اسٹرانگنیس، کہ کسی چیز کو آپ پکڑتے ہیں، کسی چیز کو پکڑتے ہیں، آپ اس کو کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ناکامی ہے۔ اگر آپ اس کو ہمیشہ پکڑ کے رکھتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کو کامیابی ضرور دیتی ہے۔ اکثر لوگوں نے، میں نے دیکھا معاشرے کے اندر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کاروبار کیا ہے، فلاں بزنس کیا ہے، لیکن لاس جا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ اچھا، پھر نئے دندوں کے اندر پڑ جاتے ہیں کہ فلاں نے میرے اوپر جادو کروا دیا ہے، فلاں نے میرے اوپر تعویذ کروا دیا ہے، فلاں نے یہ کروا دیا ہے، وہ کروا دیے۔ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر اگر آپ کسی بھی کام کے اندر آپ کو کامیابی نہیں ہو رہی تو آپ سب سے پہلے اپنا نقص، اپنا عیب تلاش کریں۔ آپ کے اندر کس چیز کی کمی ہے جو آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی۔ اگر پھر بھی آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتی، اپنے دل سے یہ فیصلہ نہیں کر پاتے، ایک بات جو سب کے اندر کامن ہوتی ہے وہ یہی ہے، اکثر آپ دیکھیں گے کہ ہم کسی چیز کو سٹل وقت نہیں دے رہے۔ یہ ہماری ناکامی کا ذریعہ ہے۔ جب آپ کسی چیز کو پراپر وقت نہیں دیں گے، سٹل وقت نہیں دیں گے، آپ اس کے اندر ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو بندہ اپنے کام کو، اپنے مشن کو، اپنے ورک کو ٹائم دے رہا ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے 2 سال فلاں جاب کی ہے، کوئی بینیفٹ نہیں ہوا، 2-3 سال میں نے فلاں بزنس کیا، کامیابی نہیں ہوئی، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اچھا، تیسرا کہتا ہے میں نے 4 سال کیا ہے، کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ دوسرا کہتا ہے جی میں نے 6 منتھ یہ کام کیا، کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ بھائی میرے، وقت تھوڑا دیا آپ نے۔ اگر آپ نے 4 سال لگائے ہیں تو آپ نے اپنے کام کے ساتھ مخلصی یا اپنے کام کے ساتھ دل سے آپ نے لگاؤ نہیں کیا، اپنے کام کے ساتھ آپ نے عشق نہیں کیا، اپنے کام کے ساتھ آپ نے وفا نہیں کی۔ آپ پچھلی ساری زندگی کے اندر جو نبی آئے ہیں دنیا کے اندر، میں آپ کو یہ پروف دیتا جا رہا ہوں، ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی بھی آیا ہے، اس نے اپنے مشن کے ساتھ وفا کی ہے۔ چاہے وہ اللہ کا دین تھا نا، وہ دین پھیلا رہے تھے، وفا کی ہے۔ پھر دیکھیں کوئی نبی کسے باشد جس نے تبلیغ کرنی چھوڑ دی ہو کہ میرے ساتھ 10 بندے ہیں، میرے ساتھ 5 بندے ہیں، میں تبلیغ نہیں کرتا۔ اچھا، باقیوں کو بھی چھوڑ دیں، اپنے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے مسلم، ہم ہر چیز ان کی تقریباً کچھ نہ کچھ ہماری اسٹڈی کے اندر رہتی ہے کہ جب ان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا پرچار شروع کیا ہے، آپ بالکل فرد واحد تھے، بالکل اکیلے تھے۔ مکے کے اندر بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ مدینے میں ہجرت نہ کرتے، کہ مکے کے اندر کئی لوگوں نے اسلام ہی نہیں قبول کیا، بندے نہیں ہیں، میں مدینے کے اندر بھی نہیں جاتا، وہاں پہ بھی نہیں قبول کریں گے۔ مکے کے قریش مکہ، بڑے بڑے ایسے لوگ جو پریا پنجایت کے فیصلے کرتے تھے، ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، قریش کے سارے تھے، وہ سارے رسول اللہ کے مخالف تھے۔ لیکن آپ چھوڑ دیتے جی ساری مخالفت ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں، میرے ساتھ تو اکثریت ہی نہیں ہے۔ لیکن نہیں، آپ دیکھیں 40 سال کے اندر میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبلیغ شروع کی ہے، نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ 23 سال کے اندر آپ نے جب آخری حج کا خطبہ دیا ہے، 23 سال کے اندر، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، 23 سال کے اندر 1,24,000 کلمہ گو مسلمان آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ جو بندہ 23 سال سٹرگل کر کے ایک بندے کو کلمہ پڑھا کے 23 سال تک وہ 1.25 بندے تک گیا ہے، تو اس نے کوئی آرام سے زندگی تو نہیں گزاری، اس نے اسلام کے اوپر سٹرگل کی ہے، انتھک محنت کی ہے۔ آپ کی محنتوں کا، کوششوں کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ کے ماننے والے 1.25 ہو چکے تھے۔ جو بھی کام ہے وہ آپ سے وقت مانگتا ہے۔ وقت کو ہم عربک زبان کے اندر کہتے ہیں استقامت، کسی چیز کے اوپر ڈٹ جانا۔ آپ جب ڈٹ جاتے ہیں اپنے بزنس کے اندر کہ میں نے یہی کرنا ہے، اور دل و جان کے ساتھ میں نے دل مار کے اس کے ساتھ محنت کرنی ہے، اور عشق کے ساتھ میں نے بزنس کرنا ہے،
یعنی ایک ہوتا ہے کہ جان چھڑانے والی بات ہے، نہیں، عشق کے ساتھ میں نے بزنس کرنا ہے کہ دل اور دماغ میرا بزنس کے اندر ہو۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں، آپ سال دیں، 2 سال، زیادہ نہیں ہے، 2 سال تک جائیں، اپنے کام کے ساتھ عشق کریں کہ میں نے اس کے اندر کامیاب ہونا ہے، تو ناکامی آپ کے نزدیک بھی نہیں آئے گی۔ یہ جو ہم نے بنا رکھا ہے کہ میرے کاروبار کو کسی نے بند کروا دیا ہے یا میرے اوپر کسی کی نظر ہے، ٹھیک ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، شریکین بھی درمیان میں ہوتے ہیں، لوگ آپ کی کامیابی کو چاہ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کا مقصد یہی نہیں کہ دوسرا تیسرا بندہ اس کا شکار ہو جائے۔ اس لیے جو بھی کام آپ نے کرنا ہے اس کے اندر آپ نے وقت دینا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ پہلے میرے ماننے والے 10 تھے، اب 2 رہ گئے، میری مخالفت زیادہ ہو گئی ہے۔ مخالفت ہر اچھے بندے کی ہوگی، منافق کی مخالفت نہیں ہوتی۔ مخالفت ہمیشہ مسلمان ایمان والے کی اور کھرے بندے کی ہوتی ہے۔ وہ بزنس کے اندر ہوتا بھی مخالفت ہے، وہ علم کے اندر ہوتا بھی مخالفت ہے، وہ کسی بیوروکریسی کے اندر ہو، عہدے کے اندر، تب بھی مخالفت ہے۔ مخالفت ہر فیلڈ کے اندر ہے، اور ہمیشہ خاندانی بندوں کی مخالفت ہوتی ہے، کسی عام ماڑے موٹے بندے کی بھی مخالفت نہیں ہوتی۔ چاہے وہ کوئی عورت ہے، گھر کے اندر اس کی مخالفت کی جا رہی ہے کہ یہ یہاں پہ کامیاب نہ ہو سکے، مطلب یہاں پہ رہ نہ سکے، گھر اس کا آباد نہ ہو، ایسی مخالفتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کو طرح طرح سے اکسایا جاتا ہے کہ یہ منہ سے کچھ بولے۔ اگر عورت پہ وار ناکام ہو جاتے ہیں، پھر اس کے خامد کے کان بھرے جاتے ہیں کہ یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہاں پہ بھی مخالفت ہے۔ بزنس کے اندر جائیں، لوگ کہتے ہیں کہ بزنس کے اندر جا کے سامنے شاپ کھلوا دیتے ہیں، خود پیسے دے کے کہ اس کے مقابلے کے اندر آپ دکان کھولیں، یہ بھی مخالفت ہے۔ تو ہم کامیاب ہونے کے بجائے ناکام ہو جاتے ہیں، ہمارے قد کے اندر آپ دکان کھولیں، یہ بھی مخالفت ہے۔ تو ہم کامیاب ہونے کے بجائے ناکام ہو جاتے ہیں، ہمارے قدم جو ہیں وہ لرز جاتے ہیں کہ میں کیسے کروں گا، یہ 10 ہو گئے ہیں، یہ 2 ہو گئے ہیں، میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ جیسے میرے نبی پاک نے فرمایا نا کہ رب فرماتا ہے کہ جیسے بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسے ہی ہوں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو میں ساتھ ہوں، اگر کہتا ہے کہ اللہ سخی ہے، دینے والا ہے، تو میں واقعی دینے والا ہوں۔ یعنی بندے کے، مسلمان کے ذہن کے مطابق رب فرماتا ہے میں اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ ذہن اچھا بنائیں، اپنے کام کو، اپنے ورک بزنس کو، اپنے ورک کو ٹائم دیں، اور ٹائم کے اندر میں پھر کہوں گا کہ استقامت رکھیں۔ استقامت کہتے ہیں فارسی کے اندر یک گیر محکم گیر، ایک کو پکڑیں اور خوبصورتی کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ اس کے اوپر محنت کریں، اللہ کی ذات کامیابیاں دیتی ہے۔ ہمارے نبی پاک پہ ایک دور وہ تھا کہ گھر والے کلمے کے اوپر مخالف ہو گئے تھے، گھر والے ماننے پہ تیار نہیں تھے، آپ نیا دین لے کے آئے، 23 سال آپ نے اس کے اوپر سٹرگل کی ہے، تو آپ دیکھیں کہ کافر بھی آپ کو صادق اور امین ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ آپ باہر جائیں، لوگ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ جس جگہ پہ آپ کی ضرورت پڑے، کوئی بندہ کہے کہ اس مجلس کے اندر مجھے کوئی گواہ چاہیے، کسی بندے کے اوپر میری طرف سے کوئی ریفرنس چاہیے، جس کی طرف سے بات کا میں یقین کروں، اگر آپ کا نام لیا جائے مجلس کے اندر کہ یہ بندہ گواہی دے تو ہم مان لیتے ہیں، تو بندہ یہ نہ کہے کہ یہ تو سراسر جھوٹ بولتا ہے، اپنی زندگی کے اندر ہے جھوٹا ہے، بلکہ آپ کا نام سن کے لوگ کہیں کہ واقعی ٹھیک ہے، ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہر کام کے اندر آپ نے استقامت رکھنی ہے، ہر کام کو آپ نے ٹائم دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات اگر پسند نہ بھی آئی تو درگزر فرما دیں، اگر پسند آئی ہے تو میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ورک کو ٹائم دیں، دل اور جان کے ساتھ، دل بھی حاضر رکھیں اپنے بزنس کے اندر، اپنی جاب کے اندر، اور اپنا دماغ بھی حاضر رکھیں۔ اگر بندہ فائدہ نہیں دے سکتا تو اللہ کی ذات کبھی بندے کو اپنے در سے ٹھکراتی نہیں ہے، وہ بنیاز ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔